ٹانک میں پولیس کی گاڑی پر بم حملہ، 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ شہداء میں تھانہ گومل کے ایڈیشنل SHO اسحاق خان بھی شامل۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں بختربند گاڑی تباہ ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، قوم لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ جو جن نظریات پہ چل رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فورن فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے اکثر۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لے کر یہاں دھماکے کرو؟ دہشت گردوں کو اپنا نظریہ پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ بھارت سے بڑھتے روابط نے طالبان رجیم کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ پیغام گھر گھر پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افغانستان کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ سہیل آفریدی اپنے IG سے پوچھ لیں، دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ سہیل آفریدی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا PTI فورسز کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، افغانیوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان تشریف لے جائیں، PTI رہنماؤں پر دہشت گرد حملے کیوں نہیں ہوتے؟ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، بد انتظامی اپنے عروج پر ہے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات پختونخوا اختیار ولی خان کی گفتگو، کہا 13 سال میں کوئی نیا منصوبہ نہیں ہوا، عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، بدقسمتی سے تمام معاملات کو قیدی نمبر 804 سے جوڑا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے مہمانوں کے ساتھ اجرک کی بے حرمتی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی میں وکلا سے خطاب، کہا احتجاجی سیاست کا حق ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے، میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، حکومت جو جعلی طریقے سے آئی ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی، 1.5 گھنٹے میں چیمبر میں بیٹھا رہا، مجھے اپنے قائد سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ بچے ایک تو چائلڈ لیبر کرنے پہ مجبور ہیں، اور پھر وہ چائلڈ لیبر ان کو اپنے صوبے میں بھی نہیں ملتی، وہ چائلڈ لیبر کرنے کے لیے بھی ان کو دوسرے صوبوں میں آنا پڑتا ہے۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی فورنسک رپورٹ سامنے آ گئی۔ ریڈیو پاکستان پر حملے میں وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سمیت PTI کے لوگ براہ راست ملوث نکلے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا سہیل آفریدی کو مزار قائد پر ملک مخالف سرگرمیوں پر معافی مانگنی چاہیے تھی۔ پختونخوا کے بچے کراچی میں چائلڈ لیبر پر مجبور ہیں، یہ انہیں گود میں اٹھا کر فخر کر رہے ہیں۔ ایران نے جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز زیر غور ہیں، سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں بھی خارج از امکان نہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلون مسک سے بات کریں گے، امریکی قیادت ایرانی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ فرعون نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی برس پڑے، کہا غرور میں ڈوبے شخص کو سوچنا ہوگا کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، تاہم اب صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی، 109 سیکیورٹی اہلکار، 116 مظاہرین شامل۔
شرپسندی میں ملوث 2600 افراد گرفتار، تہران میں جلاؤ گھراؤ جاری، غیر ملکی میڈیا کا مظاہروں میں 770 افراد کی ہلاکتوں کا دعویٰ، ایرانی حکومت کا اموات پر ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، شہداء کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا، ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے کہا ہے کہ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں، ہمیں ایرانی حکومت سے مسئلہ ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہے۔ لندن میں سفارت خانے سے پرچم اتارنے پر ایران کا سخت رد عمل، تہران میں برطانوی سفیر کی طلبی، شدید احتجاج۔ وفاقی آئینی عدالت کی نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت کا آغاز، چیف جسٹس امین الدین خان نے دیگر ججز کے ساتھ نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ آئینی عدالت میں ججز کی تعیناتیوں کا فریم ورک تیار کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج طلب، 3 الگ الگ اجلاسوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی مستقلی بھی زیر غور آئے گی۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گیس لیکیج دھماکے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر IB کا نمائندہ بھی شامل۔ حادثے میں مرنے والے 2 بھائیوں کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، دھماکے میں دلہا دلہن سمیت 8 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,83,000 کی سطح بھی کھو بیٹھا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,700 روپے کا بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 4,80,962 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر، کراچی میں بھی جاڑے نے دھوم مچا دی، گزشتہ رات کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو میں -14، لہ میں -13 اور استور میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ صبح اور رات کے اوقات میں سرد ہوائیں، میدانی علاقوں میں دھند برقرار، حد نگاہ محدود ہونے سے متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند رہے۔ بھارت پھر رسوا، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا نیا مشن ناکام۔ بھارتی راکٹ کی حالیہ ناکامی نے بھارتی خلائی ٹیکنالوجی سمیت میزائل پروگرام کے غیر محفوظ ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ اور تجزیہ کاروں نے بھی بھارت کے خلائی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کا پردہ فاش کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگی جرائم جاری، فائرنگ سے مزید 3 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے خان یونس میں 2 اور المغازی کیمپ میں 1 فلسطینی کی جان لی۔ نابلس میں گھر کا محاصرہ کر کے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنگلہ دیشی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے میچز کہاں کھیلے گی، سب کو ICC کے فیصلے کا انتظار۔ بھارتی میڈیا کا روایتی پروپیگنڈا جاری، بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا منتقلی کے بجائے بھارت میں وینیوز تبدیل ہونے کا دعویٰ۔